بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 24 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں فصل فی احکام المیاہ کا آغاز ہو چکا تھا، پانیوں کے احکام۔ تو آج ہم وہ پانیوں کے جو احکام ہیں وہ فصل مکمل کریں گے اور پھر اگلی فصل فی الحیاد کی طرف بڑھیں گے۔ حیاد حوض کی جمع، تو حوض کے پانی کا جو حوض ہوتا ہے، بڑا تالاب جسے کہتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں۔ جو ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہوں تو ساتھ اپنا رجسٹر کاپی رکھیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر مسائل لکھتے چلے جائیں۔ سوال جواب بھی آپ بنا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے سوال اپنی طرف سے بنا کے پھر اس کا جو جواب ہے وہ لکھ لیا کریں۔ جو مسئلہ ہو وہ جواب بن جاتا ہے، اور اس مسئلہ کے مطابق سوال بنا لیا کریں۔ اگر ایک مسئلے کے 2 سوال بنتے ہیں تو 2 سوال بنا لیا کریں۔ کوئی انشاءاللہ اب یہ سال مکمل ہو جائے گا تو اگلے سال ہم واٹس ایپ کلاسوں کا بھی آغاز کریں گے، تو وقتی طور پر جو دور کے لوگ ہیں وہ اسی وقت بات بھی کر سکیں گے، ان کی بات بھی آواز بھی آ سکے گی، ریکارڈنگ بھی اس کی ہو جائے گی، اور بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ شروع ہوگا جی وَقَضَا اِذَا أُلْقِيَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي شَيْءٌ نَجِسٌ كَالْجِيفَةِ وَالْخَمْرِ لَا يَتَنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ او ریحہ او طعمہ۔ اس میں 2 نئے لفظ ہیں، جیفتن مردار کو کہتے ہیں اور خمرن شراب کو کہتے ہیں۔ ایک جانور ہے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مرغی سے لے کر اوپر تک، وہ مر گیا ہے اور مرا ہوا زمین پر پڑا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مردار۔ اور یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گائے بھینس، ان میں بھی اگر کوئی ذبح نہیں ہوا تو ویسے ہی مر گیا تو اس کو بھی کہیں گے مردار۔ تو عربی میں اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ جیفتن۔ ہاں، ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے طالب جو ہیں، اس کے جو خواہشمند ہیں، جو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کتے ہیں۔ کلاب کلب ان کی جمع۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ محض دنیا کے پیسے کمانے، محض دنیا کی زندگی، جیسے کافر لوگ ہیں، کافروں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو محض دنیاوی زندگی نہیں گزار رہے بلکہ دیگر انسانوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مختلف ان کی انوینشنز ہیں، ایجادات ہیں، بڑا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور خمر کہتے ہیں جی شراب کو۔ تو اسی طرح اگر الکیا ڈالی جائے یا گر جائے جاری پانی میں کوئی شے نجس ناپاک، کالجیفت جیسے مردار، والخمر اور شراب، تو اس سے کیا ہوگا؟ لا یتنجسو، پانی ناپاک نہ ہوگا، لیکن کب؟ ما لم یتغیر لونہ وریحہ وطعمہ، جب تک کہ نہ تبدیل ہو اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا ذائقہ۔ یہ جو 3 اوصاف ہیں نا پانی کے، رنگ، ذائقہ، بو، یہ اگر چینج نہ ہو، تبدیل نہ ہو، ان میں تغیر اور تبدل نہ آئے، کوئی چینجنگ نہ آئے، تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وان محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ہے، اذا صب حب من الحمر فی الفرات، جب انڈیلا گیا، صب یصب انڈیلنا، جب انڈیلا گیا، حب، پہلے بھی آپ 2 دفعہ پڑھ چکے ہو، اب 3 دفعہ آیا ہے، مٹکا، شراب کا مٹکا، فی الفرات، فرات میں۔ فرات ایک خاص دریا کا نام ہے، ادھر وہ تھا، اب بھی ہے عراق میں، کربلا میں، میں نے دیکھا بھی ہے وہ، تو چھوٹے چھوٹے اس کے کچھ ٹکڑے، ندی علیحدہ بھی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔
تو کربلا میں خاص جو حصہ تھا جہاں سے پانی لینے کے لیے گئے تھے حضرت عباس، وہ حصہ بھی دیکھا تھا. تو فرات سے مراد دریا ہے. تو جب اڈیلا جائے شراب کا مٹکا فرات میں یعنی دریا میں، ورجل اسفل منہ یتودع، اور کوئی آدمی اس کے نیچے، اسفل نیچے، جیسے اعلیٰ کہتے ہیں نا، تو اعلیٰ اوپر اور اسفل نیچے، تو وہ نیچے کوئی بندہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، یتودع تو وہ اس سے وضو کرے، جازا تو وہ جائز ہے. کب؟ اذا لم یتغیر احد اوصافہ، جب تک کہ نہ تبدیل ہو، جب کہ نہ تبدیل ہو اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف. وَإِن تغیر، کون سے اوصاف وجوہ پر ہو گئے؟ لون اور ریح اور طعم. وَإِن تغیر، اور اگر ان اوصاف میں سے کوئی تبدیل ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا یا بو تبدیل ہو گئی یا ذائقہ تبدیل ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یطہر، تو وہ پاک نہیں کرے گا. ما لم یزل ذالک التغییر، جب تک کہ یہ تغییر، یہ تبدیلی اس کے اندر، یہ جو چینجنگ ہوئی ہے یہ موجود ہے، تب تک وہ پھر پاک نہیں کرے. کیونکہ یہ جو گدلا پن ہے، بدلا پن ہے، جب تک یہ برقرار ہے تو تب. آگے ہے جی وَإِذَا جَلَسَ النَّاسُ صُفُوفًا، صفوف صف کی جمع قطار، جب بیٹھے لوگ صف بنا کر، عَلَى شَطِّ نَهْرٍ، نہر کے کنارے، وَيَتَوَدَّعُونَ، اور وضو کریں، یعنی ایک پورے دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے، ساتھ ساتھ بیٹھ گئے، پوری قطار بنا کے بیٹھ گئے، اور ہر کوئی دریا سے پانی لے کے وضو کر رہا ہے، تو جائز ہے اس طرح. وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی صحیح ہے، یہی درست ہے. وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ، اور امام ناطفی نے، علامہ ناطفی نے ذکر کیا ہے، ساقیۃ صغیرۃ، ہاں، فیہا کلب میتۃ قد سد عرضہا، کہ ساقیۃ، یہ سین کے ساتھ چھوٹی ندی، ساقیۃ صغیرۃ، چھوٹی ندی. اب ایک چھوٹی سی ندی ہے، چھوٹا سا نالا ہے، چھوٹی سی ندی ہے، چھوٹا سا نالا ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ایک بڑا سا کتا وہاں مرا ہوا پڑا ہوا ہے، کلب میتۃ، مرا ہوا کتا، مردار کتا، مرا ہوا کتا. قد سد عرضہا، سد یسد کا معنی ہے روکنا، سورہ یاسین میں بھی آیا ہے یہ، سد یسد، روکنا، ٹھیک ہے، دیوار کو بھی سد کہتے ہیں. اور وہاں کیا ہے؟ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو عین کے ساتھ، العین والراء والضاد، عرض چوڑائی. اس کے مقابلے میں آتا ہے طول، طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض. اچھا، اب وہ یہ ندی ہے نا، تو اس کی چوڑائی آپ سمجھ لو 2 فٹ ہے یا 3 فٹ ہے، تو اس کے اوپر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے، اور اس مرے ہوئے کتے نے اس چوڑائی کو بند کیا ہوا ہے. فجر الماء علیہ، اور پانی اس کے اوپر سے جاری ہے، جرا یجری، بہ رہا ہے، پانی اس کے اوپر سے بہ رہا ہے. لا بأس بالوضوء، تو اس پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک نالا ہے، اس کے اوپر چوڑائی کی شکل میں ایسا کتا پڑا ہوا ہے، لیکن اوپر سے پانی آ رہا ہے، جاری ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پانی پاک ہے، صاف ہے. آگے جا کے تھوڑا سا بیٹھ کے کوئی وضو کرنا چاہے تو وہ وضو کر سکتا ہے. آگے ہے جی، یعنی لا باس بالوضوء اسفل منہ، کہ کوئی حرج نہیں اس کے نیچے وضو کرنے میں، لیکن شرط کیا ہوگی؟ وہی پرانی شرط، اذا لم یتغیر احد اوصافہ، جب تک کہ پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو. اگر تو اس کتے کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کتے کی وجہ سے پانی کی بو تبدیل ہو گئی، اس کتے کی وجہ سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، کہ تو پھر تو ظاہر ہے اوصاف تبدیل ہو گئے نا، تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی. تغیر تبدیلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یعنی جو اس میں
کوئی چیز بدل جائے، پانی کا رنگ بدل گیا، پانی کا ذائقہ بدل گیا، یا پانی کی بو بدل گئی، تو پھر تو اور بات ہے. اگر نہیں بدلے، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، اور یہ مروی ہے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. ہاں، مروی ہے یعنی روایت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا، روایت کرنا، بیان کرنا. وَعِنْدَهُمَا، اور طرفین سے. اب دیکھو امام ابو یوسف کا پہلے نام لیا تو اس کے بعد کہا وَعِنْدَهُمَا، اور ان دونوں کے نزدیک. تو اب پھر پیچھے دونوں کون بچے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد بچے نا، تو یہ طرفین ہو گئے. تو ان دونوں یعنی طرفین کے نزدیک لا یجوز، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کتا پڑا ہوا ہے تو یقیناً اس کی پلیدی اور وہ چیزیں ہوں گی. وعن الفقیہ ابی جعفر رحمہ اللہ، اور فقیہ ابو جعفر جو ہیں رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اذا کان الماء فوق الجیفۃ مقدار ذراع جازا، جب پانی ہو، وہ کہتے ہیں کہ جب پانی مردار کے اوپر ہو، فوقا کا مطلب اوپر، جب پانی فوق الجیفت مردار کے اوپر ہو، مردار نیچے پڑا ہوا ہے اور پانی اوپر سے چل رہا ہے، مقدار ذراع، ذراع سے مراد جو ہے نا آپ گز کر لو، ذراع، الزال والراء والعین، ذراع گز. تو ادھر پڑا ہوا ہے جی مردار، کتا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، بھینس ہے، وہ بکرا ہے، دریا اپنا جنگلی بکرا جو پاکستان کا قومی بنا ہوا ہے وہ جانور. اچھا، وہ نیچے مرا ہوا پڑا ہوا ہے، تو تقریباً اتنا اوپر، ایک گز تو 3 فٹ سے کم ہی ہوتا ہے، لیکن آپ 3 فٹ نکال لو، تو 3 فٹ اوپر وہ ادھر پڑا ہوا ہے، اور 1 2 اور 3 یہاں تک پانی ہے، جانور وہاں پڑا ہوا ہے، پانی یہاں تک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس سے طہارت کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ بہت نیچے پڑا ہوا ہے اور پانی اوپر ہے، اور پانی اوپر سے صاف نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اس پانی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا، اور جس پانی پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے تو وہ پانی بہت نیچے ہے. وذکر فی النوازل، اور نوازل میں بیان کیا گیا ہے، نوازل بھی کتاب کا نام ہو گیا. اس میں دراصل نوازل میں وہ مسائل آتے ہیں جو پہلے ائمہ کی کتابوں میں نہیں ہوتے، تو وقتی طور پر وہ پیش آتے ہیں، تو پھر اس وقت جو امام اور مفتی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تو کوئی فتویٰ دیتا ہے، تو وہ نئے مسائل جو ہوتے ہیں، نئے مسائل جس کتاب میں جمع کی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نوازل. سمجھ آ گئی ہے؟ اب 2026 شروع ہونے والا ہے، آپ کے جو پیپر ہوں گے وہ 2026 میں ہوں گے، پھر 2027 28 29 30 40 میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ اس وقت بہت بڑے مفتی بنے ہوتے ہیں، علامہ بنے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں، تو وہ جو وقتی طور پر جو مسائل پیدا ہوں گے وہ ان کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو وہ ہوگا فتاوی النوازل. جیسے امام سمرقندی کی نوازل بہت مشہور ہے، تو یہ بھی غالباً وہی کتاب ہے. آگے ہے جی انکان الماء الذي يلاقي الجيفة دون الذي لا يلاقي الجيفة، یعنی اذا كان الغلبة للماء الذي لا يلاقي الجيفة جاز والا فلا. دیکھو کیسی عبارت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انکان الماء الذي يلاقي الجيفة دون الذي لا يلاقي الجيفة، اگر وہ پانی جو اس مردار کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مل کر بہے، ٹھیک ہے جی، نہ کہ وہ جو مردار سے نہ ملے، یعنی اس سے کم ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی اذا کان الغلبۃ للماء، کہ جب غلبہ پانی کو ہو، یعنی پانی بہت زیادہ ہو، الذی لا یلاقی الجیفہ، کہ جو مردار سے نہیں مل رہا، مردار ادھر پڑا ہے تو ادھر سے تو پانی لگ رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن ادھر بہت ساری جگہ ہے جہاں سے پانی گزر رہا ہے، مردار وہ پڑا ہے اس کے ساتھ بھی پانی ٹچ ہو رہا ہے، لیکن ادھر بہت زیادہ 7-8 فٹ 9-10 فٹ جو ہے نا ادھر بھی پانی بہ رہا ہے، یہ بات ہے. تو یہ تو اب اس مردار سے نہیں لگ رہا نا، ظاہری طور پر تو پانی کا وہ نظر نہیں آتا، ظاہری طور پر تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک پانی ہے، لیکن دیکھو جو پانی اس مردار کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے وہ یہ پانی نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھو.
دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے پانی کو تو اوپر سے پانی کی سطح برقرار ہوتی ہے اور ہمیں وہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. اوپر دیکھو ذرا, تم جب بہتے پانی کی طرف دیکھتے ہو ایسے, ٹھیک ہے نا, تم نے جس پانی کی طرف ابھی دیکھا, دیکھو 1 2 3, اب تم نے پانی کی طرف دیکھا, تو جیسے تم نے اس پانی کی طرف دیکھا تو وہ پانی آگے گزر چکا تھا, تمہاری نظر تو ادھر ہی ہے, لیکن پیچھے سے نیا پانی آ رہا ہے, پھر نیا پانی آ رہا ہے, پھر نیا پانی آ رہا ہے. تم جس پانی کو تمہاری نظریں جس پانی کو دیکھ رہی ہیں وہ 2-3 سیکنڈ میں یا 1-2 سیکنڈ میں آگے گزر جاتا ہے, تم سمجھتے ہو وہی پانی ہے. یہ بھی آئندہ آج بہتے ہوئے پانی میں یہ دیکھنا کہ تمہاری نظر ادھر رکی ہے, پانی ادھر سے آ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, تو وہ سمجھ رہے وہی پانی ہے, لیکن تم جس کو دیکھ رہے ہو تم اس کو 1 سیکنڈ دیکھتے ہو, وہ پانی آگے چلے جاتا ہے. ہر دوسرے سیکنڈ میں پانی نیا آ رہا ہے, لیکن اوپر سے چونکہ وہ برقرار ہوتی ہے اس کی سطح, تو بندہ کہتا ہے کہ یہ وہی پانی ہے. تو اب کیا ہوگا, اب وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر وہ جو ملا ہوا پانی نہیں ہے اس مردار سے کافی دور ہے تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہو. اگر ایسی صورت نہیں ہے, وَإِلَّا, اگر ایسی صورت نہیں ہے, فلا, تو نہیں, تو پھر نہیں کرنا. وہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ چوڑائی کتنی ہے, وہ ادھر مردار پڑا ہوا ہے, آدھا کنارے پر مردار پڑا ہوا ہے, آدھا پانی کے اندر آ رہا ہے, اس کے ساتھ پانی ٹچ تو ہو رہا ہے, لیکن اب 6 7 8 12 13 14 فٹ ادھر بیٹھے اور یہاں سے پانی آ رہا ہے, تو یہ پاک ہے. مزید اس کی تفصیل جو ہے حوض کا جو تالاب کا پانی اس میں آ جائے گی آگے جا کے, ٹھیک ہے. تم تو وضو کیا, تم تو پیو گے بھی, میں تمہاری بات کر رہا ہوں, انجم کی بات کر رہا ہوں, شیراز کی, اپنا اس کی, شہاب کی, حبیب کی. تم پیو گے جب تمہارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہوگا اور تمہیں پیاس لگی ہوگی, بے شک اس طرف سے پانی مردار سے کیوں نہیں ٹچ کر رہا ہو, تم ادھر سے پیو گے, اس وقت ہماری تمہیں یاد آئے گی. ٹھیک ہو گیا. آگے جی, وَعَلَى هَذَا مَاءُ الْمَطَرِ, وَعَلَى هَذَا, اور اسی کے اوپر ہے, کیا مطلب, یعنی اسی پر قیاس کرو اس کو بھی, بارش کا پانی. مثلا اب بارش کا جو پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے, وہ تو پرنالے سے آتا ہے نا. تو اذا جرى فی میزاب السطح, دیکھو میزاب کہتے ہیں پرنالے کو, بولو ذرا, میزابن, ہاں پرنالا, پرنالا پتا ہے سب کو, کیا تمہیں پتا, ہاں پرنالا. اچھا پرنالا کہاں لگا ہوتا ہے, سطحن, سطحن نا, سطح مرتفع شمالی, سطح مرتفع جنوبی. سطحن کہتے ہیں چھت کو, دیکھو سقفن بھی کہتے ہیں چھت کو, السین والقاف والفاء, سقفن اس کا معنی بھی چھت ہے. ابھی بتا سکتے ہو کہ سطحن کا معنی بھی چھت ہے, سقفن کا معنی بھی چھت ہے, دونوں میں فرق کیا ہے. سطحن السین والطاء والحاء, الحاء للحلوہ, اور سقفن السین والقاف والفاء, چھت. کوئی فرق کا پتہ ہے شیراز, تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ سطحن کا معنی بھی چھت ہے اور سقفن کا معنی بھی چھت ہے. سطحن کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, پرنالے کا ذکر آیا تو پھر سطحن آ گیا, سقفن ابھی ادھر نہیں لکھا ہوا لیکن کہیں آگے آ جائے گا. دونوں کا معنی چھت ہے. کوئی اندازہ ہے, کوئی اندازہ نہیں. ناشتہ تو کر کے آئے ہو نا, ہاں ناشتہ تو نہیں چھوڑنا. جی انجم, کوئی پتہ نہیں, زبان سے بولو نا. ہاں آگے جی شہاب, دیکھو اوپر دیکھو چھت کی, چھت نظر آ رہی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, چھت. اب آپ باہر چلے جاؤ اور اوپر کوئی صفائی کرنے کے لیے جاؤ تو تم سے اگر کوئی پوچھے گا کہاں کھڑے ہو, تو کہاں کھڑے, کیا بولو گے, چھت. تو نیچے سے بھی چھت, اوپر سے بھی چھت. اگر اوپر سے چھت ہو تو اسے کہتے ہیں سطحن, اور نیچے سے چھت ہو تو اسے کہتے ہیں سقفن. تو اگر چھت کو نیچے سے آپ کی مراد ہے کہ پنکھا چھت کے ساتھ ہے تو اب کہو گے سقفن, اور اگر کہو گے کہ میں چھت کے اوپر کھڑا ہوں تو پھر کیا کہو گے, سطحن. تو چھت کے 2 حصے ہوتے ہیں, نیچے والے کو سقفن, اوپر والے کو سطحن. اب میزاب جو ہے
الحمدللہ الحمدللہ۔ میزاب جو ہے پرنالہ، اس کا تعلق سطحن کے ساتھ ہے یا سقفن کے ساتھ ہے؟ سطحن کے ساتھ ہے، کیونکہ اوپر والا چھت کا جو حصہ ادھر بارش آتی ہے نا، ادھر پانی جمع ہوتا ہے، میزاب جاتا ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ کا بھی پرنالہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت، بولو۔ ہاں وہ سونے کا ہے، سونے کا پرنالہ لگا ہوا ہے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہاں حاجی جو ہوتے ہیں یا جو ویسے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کم ہی ہوتی ہے وہاں، لیکن جب کبھی ہوتی ہے تو وہ پھر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے چھت کا، اللہ کے گھر کا۔ تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں تو آپ کا قبضہ ہے نا، تو وہاں اندر کوئی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بند ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا جو پرنالہ اسے کہتے ہیں میزاب رحمت۔ اچھا اب کیا فرماتے ہیں کہ اما اذا جرى في میزاب السطح، جب چھت کے پرنالے سے پانی جاری ہو، بہ رہا ہو، جرا یجری بہنا، وقانا على السطح عذرات، ہاں عذرات کا لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہو، مراد گندگی ہے، اور چھت کے اوپر مختلف قسم کی گندگی پڑی ہوئی۔ چھت کے اوپر کس قسم کی گندگی ہو سکتی ہے؟ پہلے نمبر پر اگر چھت کے ساتھ، دیوار کے ساتھ کوئی درخت ہے تو اس کے پتے چھت کے اوپر گرے ہوں۔ آج کل بلیاں چھت پر بہت زیادہ آتی ہیں، بلیوں کا یہی کام ہے، تو وہ چھت پر آتی ہیں تو چھت پر گندگی کر دیتی ہیں۔ پرندے ہوتے ہیں وہ چھت پر بیٹھتے ہیں، بیٹ کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ چھت پہ جا کے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو گندگی وہاں پڑی ہوتی ہے۔ تو وَقَانَ عَلَى السَّطْحِ عُذْرَاتِ، عذرات سے مراد گندگی، العین والذال والراء والالف والطاء، یہ ہو گئی جی گندگی۔ اب چھت کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے، پانی پر نالے سے آ رہا ہے، تو کیا بولیں گے؟ فالماء طاہر، تو پانی پاک ہے۔ یہ چھت کے اوپر جو گندگی پڑی ہوئی ہے نا، یہ سارا چھت ہے نا، تو وہ جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، کچھ گندگی وہاں اس کونے میں پڑی ہے، کچھ اس کونے میں پڑی ہے، کچھ ادھر پڑی ہے، کچھ درمیان میں پڑی ہے، پر نالا ادھر ہے، تو پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اما اذا كانت العذرۃ، عذرا واحد آ گیا نا گندگی، اما اذا كان العذرۃ عند الميزاب او كان الماء كله ونصفه واكثره يلاقي العذرة فهو نجس والا فهو طاهر۔ اب ان لفظوں کو ذرا پھر دیکھو، میں پڑھتا ہوں۔ اما اذا كانت العذرۃ عند الميزاب، اور اگر گندگی ہو پرنالے کے قریب، اندہ کا مطلب ہوگا پاس، قریب، او کان الماء کلہ، یا سارے کا سارا پانی، او نصفہ، یا آدھا پانی، او اکثرہ، یا زیادہ پانی۔ پانی کے حصے کرو چار، تو چار میں سے تین حصے پانی جو ہے وہ اکثر ہو جائے گا۔ اگر سارا پانی یعنی چاروں حصے، یا آدھا پانی یعنی دو حصے، اور اکثر پانی یعنی تین حصے، یلاقی العذرۃ، اس گندگی سے جو ہے وہ لگ رہا ہے، مل رہا ہے۔ لاقا یلاقی کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، تو یہاں مل رہا ہے، اس گندگی سے مل رہا ہے، فہو نجس، تو وہ ناپاک ہے۔ گندگی بہت زیادہ پڑی ہوئی اور پانی بالکل اس کے ساتھ لگ کے آ رہا ہے، اور پرنالے سے نیچے جب پانی گر رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ پانی کا رنگ بھی تبدیل ہے، بو بھی تبدیل ہے، گندا پانی صاف نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ ناپاک ہے، فہو نجس، وہ ناپاک ہے، وَإِلَّا فَهُوَ طَاهِرٌ، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ سَالَ الْمَطَرُ مِنْ سَقْفِ بَيْتٍ، آ گیا سقف کا لفظ آ گیا، اور اگر سالہ کا مطلب ہے سالہ بہنا، سالہ کا مطلب بھی بہنا ہے نا، تو اگر بہے بارش، یعنی بارش بہے، من سقف بیتن، گھر کے چھت سے۔ اب کون سی، جب بارش چھت ٹپکتا ہے تو نچلے والا ایسا ہوتا ہے نا، اس لیے سقف کا لفظ استعمال ہوا۔ اگر چھت کے نچلے حصے سے بارش کا پانی، جیسا کہ گاؤں میں ہوتا ہے، گاؤں میں جو چھت ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، تو ان میں سے پھر بارش کے وقت پانی گرتا ہے، اب گر رہا ہے، بہ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ او من ثقب البیت، یا گھر کے سوراخ سے۔ ثقب کا لفظ پہلے بھی آپ نے پڑا ہوا ہے، اگر پہلے نہیں یاد کیا مسلمانوں تو اب یاد کر لو، ثقبن، سوراخ۔
اب چھت کا سوراخ ہے، اس میں سے یعنی سقف کا، تو اس میں سے پانی نکل رہا ہے، بارش کا آ رہا ہے. ان کان المطر دائما لم ينقطع بعد فهو طاہر. اگر بارش دائم ہے، دائم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ. اگر تو بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے، یہاں دائم، دائم کا ایک معنی ہمیشہ ہے، یہاں مسلسل کر لو، دائم مسلسل، یہاں معنی اس کا مسلسل ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہمیشہ کا مطلب بھی مسلسل ہی ہوتا ہے. ہاں، مسلسل بارش کا پانی آ رہا ہے اس سوراخ سے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ان کان المطر دائما لم ينقطع بعد، اور اس کے بعد وہ منقطع نہ ہو. بارش کا پانی آ رہا ہے اور منقطع نہ ہو. منقطع کا مطلب رک جانا، منقطع ہونا، قطع ہو جانا، رک جانا. منقطع نہ ہو، نہ رکے، تو وہ کیا ہے؟ فہو طاہر، تو وہ پاک ہے. چھت سے تھوڑا تھوڑا پانی بارش کا گر رہا ہے اور مسلسل گر رہا ہے. یہ نہیں کہ ٹپ ٹپ ہوئی، پھر درمیان میں سے پورا منٹ گزر گیا، پھر 2-3 دفعہ ٹپ ٹپ ہوئی، پھر آدھا منٹ گزر گیا، پھر یہ نہیں، مسلسل ٹپ 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 ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے، تو وہ پاک ہے. نیچے اگر آپ کوئی لوٹا رکھ لیتے ہو یا ہاتھ ہی رکھ لیتے ہو، وضو کرنا شروع کر دیتے ہو آہستہ آہستہ، جتنا آہستہ آہستہ پانی آ رہا ہے اتنی آہستہ آہستہ اگر آپ وضو کرنا شروع کر دیتے ہو تو وہ طاہر ہے، پاک ہے. وَإِنْ قَطَعَ الْمَطَرُ ثُمَّ سَالَ الْمَاءُ مِنَ الثُّقْبِ إِنْ كَانَ عَلَى جَمِيعِ السَّطْحِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهَا نَجَاسَةٌ فَهُوَ نَجِسٌ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي ضَعِيفًا يَنبَغِي أَن يَتَوَضَّأَ عَلَى الْوَقَارِ. دیکھو اب کہتے ہیں کہ اگر بارش رک گئی، قطع المطر، اگر بارش منقطع ہو گئی، رک گئی، ثم سال الماء من الثقب، پھر پانی آیا سوراخ میں سے، ان کان علی جمیع السطح او علی اکثرها نجاست، اب چھت کے اوپر جو ہے، پوری چھت کے اوپر گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے، یا آدھی چھت کے اوپر گندگی پڑی ہوئی تھی، فہو نجس، تو وہ پانی نجس ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي ضَعِيفًا، اور اگر پانی جاری ہے بالکل کمزور، یعنی آہستہ آہستہ، ضعیفاً سے مراد یہاں ہے آہستہ. ضعیف کا لفظی معنی تو کمزور ہے نا، یہاں ضعیف کا معنی بلاغی معنی کرنا پڑے گا، کمزور، آہستہ. ضعیف آہستہ، یہ یاد کرنا. فقہ کی کتابوں میں بہت سارے لفظوں کے معنی دوسرے طریقے سے آتے ہیں. ڈکشنری میں معنی لفظوں کے وہ ہوتے ہیں جو اہل زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اہل زبان مٹی کا جو ایک پتھر سا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لوٹا. کیا کہتے ہیں؟ سنے تو تم نے لوٹا سنا ہوا ہے؟ تم نے سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا؟ آپ نے نہیں سنا ہوا؟ دیکھو مٹی کا یہ ایک پتھر ہے بڑا سا، اسے کہتے ہیں لوٹا. میں نے آج نعت پڑھ کے نعت سننے والوں کا پیسہ لوٹا. وہ لوٹا اور ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے نعت خوان پیسے کے لیے نعت خوان بنتے ہیں. آپ نے پیسے کمانے کے لیے نعت خوان نہیں بننا. ٹھیک ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ کیا کرتے ہو جی؟ میں نعت خوان. جی کیا کرتے ہو جی؟ میں نعتیں پڑھتا ہوں. لوگ پھر میرے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، اور وہ یہ ہے میرا کاروبار. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاروبار سے بچائے. ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ پیسے کمانے کے لیے بندہ نعت خوان بنے. آپ نعت پڑھتے ہو حضور کی تعریف، اور نعت پڑھتے ہو، یہ کوئی مثال کے طور پر شیراز نعت پڑھ رہا ہے بڑی بہترین انداز سے، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور انجم آتا ہے اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، جیب میں سے نکال کے جناب وہ کیا ہوتا ہے وہ سکہ 5 روپے والا، وہ نکال کے تو تمہیں دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جاری رکھو، پڑھو. تو آپ نے انجم کو نہیں کہا تھا. انجم کا دل خوش ہوا، اس نے آپ کو 5 روپے والا سکہ دے دیا اپنے دل سے، اپنے ہاتھوں سے، محبت سے، چاہت سے. تو وہ کوئی بات نہیں. ایسی شاب ہے، وہ کہتا کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کو آواز آئی، کہتا یہ شیراز کی آواز ہے، نعت پڑھنے والا شیراز ہے، یہ تو میرا کلاس فیلو. بھاگا بھاگا ہوا آ جاتا ہے اور آپ کی نعت سنتا ہے، اور اندر والی جیب میں ہاتھ ڈال کے 5000 کا نوٹ نکال کے آپ کو پیش کر دیتا. کہتا سبحان اللہ، جاری رکھو جی. اب آپ نے 5000 کا نوٹ دیکھا تو آپ کہیں گے کہ میں تو آئندہ بھی نعت پڑھوں گا.
5,000 ملتے ہیں یار. 5 منٹ بھی پورے نعت نہ پڑھو اور 4 منٹ نعت پڑھو اور 4 منٹ کی نعت میں 5,000 کا نوٹ مل جائے ہیں تو پھر مجھے اور کیا چاہیے. یہ پھر آپ کی سوچ غلط ہو جائے گی. بھائی کوئی 5,000 کا نوٹ دے, کوئی 5,000 کے 2 نوٹ دے تو کتنا ہو جائے گا؟ 10,000 ہو جائے گا نا. تو یار ریاضی کام آتا ہے نا. اگر کوئی 3 دے تو 15,000 ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو کہ یار میں نے تو صرف 7-8 منٹ نعت پڑھی ہے اور 7 دونی 14 اور پھر ایک 15 تو میرے 15,000 بن گئے نا. اس کو آپ کہو گے تحفہ, محبت, نذرانہ, عقیدت, پیار, کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, تم نے حضور کے جود و کرم کا اور حضور کی سخاوت کا ذکر کیا, ہمیں بھی سخاوت کا جذبہ ہمارے اندر بھی آیا. ہم نے تمہیں یا کوئی ایک موسیقی کا, میری طرح کوئی موسیقی شناس بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کیا سر لگائے ہیں تم نے پہلے شعر میں یا دوسرے شعر میں, جو تم نے وہ سر لگایا ہے نا, یا اوپر والا جو انترا تم نے کھینچا تھا, وہ جو تمہارے 2-3 سر لگے ہیں بہت ہی خوبصورت. یا مرکی ہے, مرکی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی سر کو آپ اس طرح گھما رہے ہو, ایسے گھما رہے ہو, تو اس لیے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں, تو وہ بھی ہوگا تحفہ. لیکن اگر آپ گھر میں باقاعدہ تیاری کرتے ہو, نعت یاد کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نعت خوانی کروں گا اور اس نعت کے ذریعے میں پیسے کماؤں گا, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بچ کر رہنا. یہ جتنے بھی نعت خوان جو اپنے آپ کو پروفیشنل کہتے ہیں اور لوگوں نے دعوت دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں آؤں گا, ساؤنڈ میرا اپنا ہوگا, اس ٹائم پہ آؤں گا, اتنا پڑھوں گا اور اتنے لاکھ لوں گا, یہ اس قسم کے بکواس کرتے ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سودا ہے, یہ سودا جو ہے یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مولوی آپ کو ٹکرے اور کہے کہ نہیں نہیں یار اس کا وقت ہے, وہ سفر کر رہا ہے, اس کو تم پابند کر رہے ہو, وہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے, اپنی پابندی کے پیسے لے رہا ہے, تمہارا کوئی نوکر نہیں ہے, تم نے اگر نعت پڑھنی سننی ہے تو خود پڑھو نا. تم اس کی آواز سننا چاہتے ہو نا, تو وہ اپنی آواز کی لے رہا ہے. تم اس کی سریں سننا چاہتے ہو, وہ اپنے سروں کی لے رہا ہے. تم اس کی جو ہے نا وہ ادائیں دیکھنا چاہتے ہو, وہ اپنی اداؤں کے لے رہا ہے پیسے. نہیں, یہ بالکل رد ہوگی یہ بات. ہاں یہ ہے کہ اگر دور سے آپ کسی کو بلاتے ہو تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ظاہر ہے اس کا کرایہ لگے گا, اس کو آپ بلا رہے ہو تو آپ اس کو نذرانہ دو گے جتنا مرضی دو. لیکن وہ اگر آپ سے مکا کرتا ہے, مکا بھی 2 قسم, ایک تو آتا ہے مکے مارنا, یہ بھی مکا ہے. لیکن ایک مکا ہے کہ جناب میں آپ سے لوں گا, نعت خوانی میں کرنے آؤں گا لیکن لاکھ روپے لوں گا, ساؤنڈ میرا ہوگا تو ساؤنڈ کے اتنے لوں گا, گاڑی میری ہوگی تو اس کا اتنا میں کرایہ میں نے دینا ہے گاڑی والے کو. ایک گاڑی نہیں ہوگی 2 ہوگی میرے ساتھ اور ساؤنڈ والے, اور باقی بھی ساتھ آئیں گے. سوزوکی کھوتا ڈیڑھے بھی ہو سکتا ہے ساتھ لانا پڑے, تو اس کا کرایہ بھی آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور کراچی سے آپ مجھے اٹک بلا رہے ہو تو ظاہر ہے 24 گھنٹے میں ٹرین پر لگ جائیں گے اور بس پر بھی اتنے لگ جائیں گے, تو میں تو بھائی رہوں گا. تو جہاز کا ٹکٹ بھی دیجیے اور ٹکٹ بھی ریٹرن ادھر کا بھی دیجیے اور ادھر کا بھی دیجیے. تو یہ جو ہے پھر اگر دور سے کسی کو بلاتے ہو تو اس کے حساب سے جو اس کا کرایہ وہ چیزیں وہ آپ کو پھر دینی پڑیں گی, لیکن وہ مکمکا نہ کرے, آپ مکمکا نہ کرو. آپ کہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے آنا ہے اور تقریر کرنی ہے ہمارے گاؤں میں, اور موضوع ہوگا جی کہ کون سے کنویں سے یا کون سے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے. آپ خوش ہو جاتے ہو, یہ تو منیت المسلم ہم نے پڑھوں گا, ہمیں پتا ہے کتنے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے, کس طرح کیا کرنا, وہ تو سارا یاد کیا ہوا ہے. اور ابھی پیپر میں یاد کرو گے, پھر پیپر امتحان دو گے تو اور یاد ہو جائے گا, دوسروں کو بتاؤ گے تو اور یاد ہو جائے گا. تو یہ تو میں پورا آدھا گھنٹہ اسی پہ لگاؤں گا. ٹھیک ہے جی. پھر وہ, لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ جو سر ہے نا سر, یہ شیروں کے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نثر کے لیے سر نہیں ہے کہ دریا لمبا پانی جا رہا ہو اور اس میں کتا پڑا ہو بولو, یہ ایسا نہیں کرنا. یہ مجھے بہت اس پہ وہ ہوتی ہے کرختگی.
شروع میں نے 1-2 تجربے کیے تھے، لیکن میں نے بعد میں توبہ کر لی کس طرح نکل. سر اور دھن جو ہے اس کا تعلق شعر کے ساتھ ہے. شعر پڑھو آپ، شعر تو میں خود شاعر ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ میرے شعر پڑھو. لیکن یہ جو باقی ہے نا، یہ کتا پڑا ہوا ہے اور دیکھو پانی زیادہ ہے کہ کم ہے، ہاں مردار دور ہے، پانی ادھر ہے تو ادھر سے وضو کر لو، ایسے نہیں کرنا. تو آپ وہاں جاتے ہو، کوئی مکمکا نہیں کرتے، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. خوشی کے بعد آپ کو 20,000 35,000 40,000 50,000، میں تو کہتا ہوں لاکھ سے آغاز کریں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آپ کو دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے. لیکن آپ گھر سے ہی فون پر ہی مکمکا کرتے ہو کہ جناب میں آؤں گا، میں طہارت نجاست حکمی نجاست حقیقی پر بحث کروں گا، تقریر آپ کو میں سناؤں گا، لیکن میں تو جناب اتنے لاکھ لوں گا. تو یہ آپ کا ہو جائے گا تجارت، سودا بازی. اس کی ہمیں بزرگوں نے اجازت نہیں دی ہے، اس کی قرآن نے اجازت نہیں دی ہے، اس کی حدیث نے اجازت نہیں دی ہے. ویسے قرآن کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ تم کہہ سکتے ہو کہ میں سورہ فاتحہ تمہیں سناؤں گا اور 5 لاکھ لوں گا، اس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ قیمت لگائی تم نے سورہ فاتحہ کی؟ استغفر اللہ. اللہ تو کہتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، آگے کیا ہے؟ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے لے کر میری آیتوں کو مت بیچو. تو آپ نے آیتوں کو بیچنا نہیں ہے. اگر آپ اس لیے یہ پڑھ رہے ہو کہ جناب ہم کل کوئی تقریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کتابیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، لوگوں کو بتاؤں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا آپ میرے گھر آنا میں تمہیں دکھاؤں گا لیکن میں اتنے پیسے لوں گا. میں یہ بھی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ مفت میں جو ہے نا سب کو بتاتے پھرو اور سناتے پھرو، نہ، ایسا بھی نہیں کرنا. لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. چلو جی، یہ درمیان میں ایک آ گیا تھا، یہ بھی ضروری تھا کیونکہ آپ کو ہر چیز سکھانی ہے. تو اب کیا ہے جی، وَإِنْقَطَعَ الْمَطَرُ ثُمَّ سَالَ الْمَاءُ مِنَ الثُّقْبِ إِنْ كَانَ عَلَى جَمِيعِ السَّطْحِ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهَا نَجَاسَةٌ وَهُوَ نَجِسٌ. اب اس سوراخ میں سے بارش تو رک گئی اور سوراخ میں سے پانی آ رہا تھا، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر چھت پورے گندا ہے تو پھر تو وہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے. یعنی چھت پورا ہی گندا ہے یا زیادہ حصہ چھت کا 3 حصے گندا ہے تو وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي ضَعِيفًا، اور اگر پانی بہ رہا ہے بہت آہستہ آہستہ، اور پانی پاک ہے لیکن ضعیف ہے، آہستہ آہستہ بہ رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں يَنْبَغِي أَن يَتَوَضَّأَ عَلَى الْوَقَارِ. وقار کا لفظی معنی یہاں کیا ہے؟ ٹھہراؤ. ویسے وقار ٹھہراؤ کو یہ کہتے ہیں. وقار ہر قسم کا ہوتا ہے. گفتگو میں وقار کیا ہے؟ آہستہ آہستہ گفتگو کرو. اب کچھ لوگ سمجھتے ٹکٹ بھی نہیں کہتے، گڑیاں نہیں بھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے بھی کچھ ایسے جاننے والے ہیں، بہت تیزی سے باتیں کرتے ہیں، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی سپیڈ اللہ نے ان کو دی ہے. تو اگر اسی سپیڈ کے ساتھ یہ قرآن پڑھیں گے تو یہ تو بالکل تجوید کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، اور عجیب و غریب طریقے سے. اور چلنے میں بھی وقار ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت بھدے طریقے سے چلتے ہیں، یہ اپنی ایک سائڈ ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، جیسے کوئی ٹھمکے ہوتے ہیں ناچ میں، اور کچھ جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی تکلیف نہ بھی ہو تب بھی کچھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارے طریقے وقار کے خلاف ہیں. وقار یہ ہے کہ بہترین انداز سے چلو، گفتگو میں وقار یہ ہے کہ بہترین انداز سے بولو. اور یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ پانی چونکہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو تم بھی وضو وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ کرو. کیوں؟ اگر جلدی سے تم وضو کر دو، فوراً ہاتھ تم نے دھو لیے، اب بیٹھ گئے ہو، دوبارہ پانی یا ہاتھ میں جمع کر رہے ہو یا برتن میں جمع کر رہے ہو، اتنی دیر میں آپ کے ہاتھ خشک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بازو خشک ہو جائیں گے یا منہ خشک ہو جائے گا. تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ وضو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ جب وضو ختم ہو جائے تو آپ کے ہاتھوں سے لے کر پاؤں تک ہر حصہ آپ کا وضو کا تر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ دھوئے، درمیان میں 5 منٹ کسی کے ساتھ آپ نے موبائل پہ گپ لگانا شروع کر دیا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ایسے کرتے 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 پھر آپ نے کلی کی، 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر کال آ گئی، کوئی میسج آ گیا، پھر شروع ہو گئے. اچھا، پھر درمیان میں وہ 3 منٹ 4 منٹ گفتگو کر کے پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا. یہ مذاق نہیں کرنا، وضو کے ساتھ یہ نہیں کرنا. اچھا، اب وہ پانی آہستہ آ رہا ہے تو ہے وقار کے ساتھ. حتی یمر عنہ الماء المستعمل،
تاکہ گزر جائے، مر یمرو گزرنا، تاکہ گزر جائے وہ پانی جو استعمال شدہ ہے. ہاں استعمال شدہ پانی گزر جائے تو پھر، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جو وہ پانی گر رہا ہے جس جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، تو ابھی آپ نے وہ آزاد ہوئے تو وہ پانی بھی آپ کے ہاتھوں سے لگ کر بھی وہیں گرا اور دوسرا پانی بھی وہیں گر رہا ہے، تو وہ تو پھر مکس ہو جائے گا. تو اگر تھوڑا سا رک جاؤ گے، ایسا کرو گے تو وہ پہلا پانی آگے بہتا جائے گا، اوپر سے نیا پانی آتا جائے گا، جیسا کہ میں نے نئے پانی کی پہلے آپ کو میں مثال دے چکا ہوں. وقال بعضهم يجعل يمينه الى اعلى الماء يعني مورد الماء واذا، ہاں اور بعضوں نے کہا ہے کہ دانے طرف کے پانی کو اوپر کر دے، یعنی پانی کے مورد الماء، پانی کے گرنے کی جگہ. ہاں مورد کہتے ہیں وہ اصل مقام جو ہے موردن، وارد ہونے کی جگہ، موردن وارد ہونے کی جگہ. تو اب پانی کی بات ہو رہی ہے نا، تو جہاں پانی گر رہا ہے وہ جگہ وارد ہونے کی جگہ، آنے کی جگہ کر لو، پانی گرنے کی جگہ کر لو. تو مورد ماء جو ہے جہاں پانی گر رہا ہے اس سے دائیں طرف ہو کے وہ کر دے تو پھر جو ہے ظاہر دوسرا پانی ادھر جا رہا ہے. وَإِذَا سُدَّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقٍ، اور جب پانی کا اوپر سے گرنا بند ہو جائے، سدہ یہ سدہ بھی پڑا تھا نا، وہ فعل معروف تھا تو یہ فعل مجہول آ گیا، سدہ یعنی بند کر دیا جائے. وَبَقِيَ جَرِيَّتُهُ، اور اس کا بہنا جو ہے وہ ابھی باقی ہو، یعنی ابھی بہ رہا ہو تھوڑا سا، کان جاریًا، تو وہ پھر جاری ہوگا، یعنی ہو جائے گا جاری. مطلب ہے کہ اس کو ہم جاری مانیں گے، یعنی پیچھے سے پانی بہ رہا تھا وہ رک تو گیا ہے، اوپر سے تو رک گیا ہے، لیکن نیچے بھی تھوڑا سا وہ بہ رہا ہے، مثلا ادھر گر رہا تھا نا تو ادھر سے تو گرنا رک گیا، لیکن ادھر سے لے کر ادھر تک تو بہ رہا ہے، تو یہ جو بہ رہا ہے اس کو ہم پھر جاری ہی کہیں گے. کما، تو جاری پانی سے تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس سے تو وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ جاری پانی جو ہوتا ہے وہ ہر سیکنڈ کے بعد نیا پانی آ رہا ہوتا ہے. کما کان یجوز التودع به، جیسا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. اما الحد فی جریان الماء، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جاری پانی کی تعریف کیا ہے. یہاں حدن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، حدن کا معنی آپ تعریف کرو، یہ منطق کا لفظ ہے، حدن تعریف، ہاں ڈیفینیشن. جاری پانی کی کیا حد ہے، جاری پانی کی کیا ڈیفینیشن ہے، جاری پانی کی کیا تعریف. اما الحد فی جریان الماء، تو رہی جاری پانی کی ڈیفینیشن، جاری پانی کی تعریف. اب اس میں ایک دو قول ہیں. فقال بعضهم، تو بعض ائمہ نے کہا، ان ذهب به تبن او ورق فهو جار. اب جارن اصل میں تھا جاریون، یہ علم صرف میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جارن اصل میں کیا تھا، جاریون، پھر کچھ کرتے کرتے جارن رہ گیا، تو یہ علم صرف میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، نہیں تو پڑھ لو گے. کہتے ہیں کہ ہاں تبنن کہتے ہیں تنکے کو، تبنن، تبنن تنکا. اب یہ نہ ہو کہ آج کے بعد تبنن تم نے پڑھ لیا تو شیراز انجم کو کہے انت تبنن، تم تنکے ہو، یہ جواب میں کہے انت تبنن، تم تنکے ہو، ٹھیک ہے. اور شہاب سن کے کہے انتما تبنان، تم دو تنکے ہو. تو تبنن کہتے ہیں تنکی کو، اور ورقن تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، پھر لکھ لو ورقن، پتا. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ پانی میں چھوٹا سا تنکا گراؤ یا ایک پتا گراؤ، اب وہ تنکا بہ رہا ہے پانی کے ساتھ یا پتا بہ رہا ہے پانی کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ یہ جاری پانی ہے، ٹھیک ہے. یعنی فقال بعضهم ان ذهب به تبن او ورق فهو جار، اگر تنکا بہ جائے یا پتا بہ جائے تو وہ جاری پانی ہے. یہ تو ہے ایک قول. اب جاری پانی کے بارے میں، جاری پانی کی ڈیفینیشن میں دوسرا قول. وقال بعضهم، اور بعض ائمہ نے کہا
ان رفع ينحسر ما تحته وينقطع الجریان فليس بجار. اگر پانی اٹھانے میں رفع اٹھایا جانا، اگر آپ پانی اٹھاتے ہو یعنی کہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے ایسے پانی بھر کے ایسے اوپر اٹھاتے ہو، جب اٹھاتے ہو تو نیچے جو اس کی جگہ ہے ما تحتہ، جو اس کے نیچے ہے، ما تحت اور ما فوق کا مطلب وہ اس کے ما بھی ساتھ لگ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ما تحت نیچے اور ما فوق اوپر، کہتے ہیں نا وہ میرے ماتحت کام کرتا ہے. اچھا تو اب کیا ہوگا، جو ہی آپ نے پانی اٹھایا ادھر سے وَيَنْقَطِعُ الْجَرْيَانُ، تو پانی کا جو جاری پن تھا وہ منقطع ہو گیا، جریان رک گیا، تو اب کیا ہوگا فَلَيْسَ بِجَارٍ، تو وہ جاری پانی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جاری پانی وہی ہے جس میں تنکا کو پتے وہ بہے جا رہے ہوں، اور آپ ہاتھ سے پانی بھرتے ہو تو پانی رکتا نہیں، پھر بھی جاری رہتا ہے، تو پھر وہ جاری پانی ہے. وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ، اور اگر اس کے برخلاف ہو، یعنی آپ ہاتھ بھر کے پانی اوپر لیتے بھی ہو لیکن پھر بھی نیچے سے پانی جاری ہے، فَهُوَ جَارٍ، تو وہ جاری پانی ہے. آگے جی وَفِي الْمُنْتَقَى، منتقى کتاب کا نام آ گیا، المنتقى. المنتقى کل آپ کو یہ کتابیں جو ہے نا کام آئیں گی، آپ خود ان کو تلاش کرو گے. اگر آپ کو عربی زبان آ گئی نا تو دنیا کی کوئی کتاب چھوڑو گے نہیں، اور اگر آپ کو عربی زبان نہ آئی تو کسی کتاب کو آپ چھیڑو گے نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کا کہے گا بھی کہ مول صاحب کتابیں جو دکھاؤ، تو مول صاحب کہیں گے چھوڑ کتابیں، تو پڑھا ہوا ہمارا زیادہ پڑھا ہوا. تو کی پتا کتاب کسی آخر کتاب اللہ. آگے جی تو منتقا میں کیا ہے، اذا کان بطن النہر نجسا وجر الماء علیہ ان کان الماء کثیرا بحیث لا یرا ما تحته لا یتنجس وان کان جمیع بطن النہر نجسا. کہتے ہیں کہ منتقا کتاب میں ہے کہ اذا کان بطن النہر، جب نہر کا اندر کا حصہ، بطن پیٹ اندر کا حصہ نجسن ناپاک ہو، وجر الماء علیہ اور پانی اس کے اوپر سے بہ رہا ہو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کان الماء کثیرن، اگر پانی زیادہ ہے، اور بحیث لا یرا ما تحتہ، پانی اس میں جاری ہے، اور جاری بھی کیسا ہے کہ بحیث، اس حیثیت سے، لا یرا ما تحتہ، نہیں نظر آ رہا اس کا نچلا حصہ، لا یتنجس، تو ناپاک نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ بَطْنِ النَّارِ نَجِسًا، اگرچہ نہر کے اندر کا پورا حصہ ہی ناپاک کیوں نہ ہو، لیکن اوپر سے جب آپ استعمال کرتے ہو تو نچلا ایسا نظر نہیں آتا، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے. لہذا جب پانی کی مقدار زیادہ ہو تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیچے 4 فٹ اگر پانی ہے تو نچلا جو فٹ ہے وہ تو گندا ہو سکتا ہے، لیکن اوپر 3 فٹ جو ہے وہ آپ دیوار کو سمجھو، ایسے دیوار پانی کو بھی آپ دیوار کی طرح سمجھو. دیکھو یہ 20 ردے لگے ہوئی ہیں اینٹوں کے، تو اگر نچلا ردہ یا نچلے 2 ردے گندے ہیں تو اوپر والے ردے تو گندے نہیں ہیں نا، ایسے پانی کی بھی دیوار سمجھ لو آپ. وَلَوْ كَانَ فِي النَّهْرِ مَاءٌ رَاكِدٌ، اور اگر نہر میں پانی ہو ٹھہرا ہوا، ماء راکد، ٹھہرا ہوا پانی، ماء راکد، الراء والالف والکاف، ٹھہرا ہوا پانی. وَلَوْ كَانَ فِي النَّهْرِ مَاءٌ رَاكِدٌ، اور اگر نہر میں پانی ٹھہرا ہو تو فتنجسا، تو وہ ناپاک ہوگا، ظاہر ہے ٹھہرا جو ہے. وَنَزَلَ مِنْ أَعْلَاهُ مَاءٌ طَاهِرٌ، اور اگر اوپر سے پاک پانی نازل ہو، ماء طاہر، پاک پانی، اگر اس سے مطلب نزل یمزل اترنا، اوپر سے اترے آئے پانی پاک، پھر کیا ہوگا فَأَجْرَاهُ، تو اس نے اس کو جاری کر دیا. اجرا یجری اجران، جاری کرنا، جرا یجری جاری ہونا بہنا، اور اجرا یجری باب افعال پہ چلا گیا.
تو جب باب افعال پہ چلا گیا تو پھر متعدی ہو گیا. اجرا یجری جاری کرنا، اجرا کرنا زبان پر جاری کرنا، جیسے لفظوں کو زبان پر آپ جاری کرتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں اجرا. تو اب کیا ہوگا؟ فاجرا ہو تو اس نے اس کو جاری کر دیا، یعنی بہنا شروع کر دیا. وَسَيَّلَهُ یعنی جاری کر دیا اس کو. فَإِنَّهُ يَطْهُرُ تو پس وہ پاک ہو جائے گا. وَلَوْ تَوَدَّعَ مِنْهُ پس اگر اس سے وضو کیا، یعنی اگر اس سے وضو کیا. وَلَوْ تَوَدَّعَ مِنْهُ اور اگر اس سے وضو کیا. جازا تو جائز ہے. ایک اور شرط ہے، اِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ جب تک کہ اس کا اثر معلوم نہ ہو رہا ہو، اس گندگی کا یا اس نچلے والے پانی کا اثر معلوم نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمارے جو پانیوں کا فصل فی احکام المیاہ تھا، پانیوں کے جو احکام تھے وہ تکمیل آشنا ہو گئے ہیں، اور آج کا درس اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم فصل فی الحیاد، حیاد حوض ان کی جمع ہے، حوض کے بارے میں، تالاب کے بارے میں جو مسائل ہیں، کل یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ ویڈیو بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور پھر مقدور بھر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.